بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی فصوص الحکم سیریز میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ امور کلیہ کے اوپر بات کر رہے تھے۔ ابھی پچھلی ویڈیو میں جہاں پر ہم نے یہ سلسلہ چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا فصوص الحکم کا فص آدمیہ چل رہا ہے۔ امور کلیہ کی بنیادی تعریف ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں، اس کا ایک مختصر سا خلاصہ یہاں پر بھی ذکر کرتے ہیں۔ شیخ اکبر کے نزدیک امور کلیہ سے مراد وہ حقائق ہیں جو عینی وجود نہیں رکھتے اور ان کا وجود صرف معقول اور ذہن میں ہے، یعنی کہ ذہنی یا علمی وجود رکھتے ہیں۔ پھر وجود کی اقسام ہے، وہ آپ کو دیکھنی پڑیں گی کہ شیخ کے نزدیک کون کون سی اقسام ہے۔ مزید یہ فرمایا کہ یہ عینی وجود جو نہیں رکھتے، یہ امور کلیہ کے حقائق اس شے پر حکم اور اثر لگاتے ہیں کہ جو عینی وجود رکھتی ہے۔ اب شیخ نے فرمایا کہ یہ عینی وجود رکھنے والی اشیاء دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ ہے جو اطلاق میں یہ وجود رکھتی ہے، اور دوسری شے وہ ہے کہ جو قید میں یا مقید حالت میں یہ وجود رکھتی ہے، یعنی کہ ایک خالق ہے دوسرا مخلوق۔ پھر فرمایا کہ جب یہ اس عینی وجود پر اثر کرتے ہیں یا اس میں ظاہر ہوتے ہیں تو اس حیثیت سے وہ شے ظاہر ہوتی ہے کہ یہ اس شے کا عین بن جاتے ہیں، یعنی کہ اگر ان کو اس سے جدا کیا جائے گا تو اس کے اندر اس شے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو جائے گی، ان امور کو اس شے سے اگر جدا کیا جائے۔ تو مزید آگے فرمایا کہ جب یہ قدیم میں حکم یا اثر لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو تعلق پیدا ہوتا ہے وہ تعلق بھی قدیم کہلاتا ہے، یعنی کہ قدیم ان میں حکم لگاتا ہے۔ پھر جب یہ حادث میں حکم یا اثر کرتے ہیں تو حادث ان میں حکم اور اثر کرتا ہے، اور اس سے جو تعلق پیدا ہوتا ہے تو وہ تعلق جو ہے وہ حادث کہلاتا ہے۔ تو پھر آگے مزید فرمایا کہ اس حیثیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ امور کلیہ یہ بیسیکلی نسبتیں ہیں۔ اور پھر شیخ نے مثال دی، مثال میں فرمایا کہ جیسے ایک نسبت ہے علم، دوسری نسبت ہے حیات۔ تو حق تعالیٰ بھی عالم ہے، الحی ہے، مخلوقات بھی عالم ہیں، الحی ہے۔ تو یہ دونوں کا عالم ہونا اور الحی ہونا ہے وہ سیم ہے، یعنی کہ نسبت ایک ہے، علم بھی ایک ہے، نسبت بھی ایک ہے، لیکن جب تعلق قدیم سے جڑا تو وہ قدیم ہو گیا، جب تعلق حادث سے جڑا تو وہ حادث ہو گیا۔ تو یہ وہ اختصار تھا، یہ خلاصہ تھا جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا۔ مزید تفصیل آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھیں۔ ابھی ہم صفحہ نمبر 93 پر اس سے آگے پڑھتے ہیں جہاں پر ہم نے پچھلی ویڈیو میں اختتام کیا تھا، دیکھتے ہیں کہ شیخ آگے مزید کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں حق تعالیٰ کے علم کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ قدیم ہے، جبکہ انسان کے علم کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ حادث ہے۔ اب علم ایک تھا، اس کی نسبت ایک تھی، لیکن جب اس نسبت اس علم کا تعلق حادث سے جڑا تو حادث ہو گیا، قدیم سے جڑا تو قدیم ہو گیا۔ اب علم جو ہے وہ شیخ اکبر کے نزدیک امور کلیہ میں سے ہے، یعنی کہ امر کلی ہے، اور وہ شے کہ جس پر اس کا حکم اور اثر لگ رہا ہے، اور وہ شے جو اس پر حکم اور اثر لگا رہی ہے وہ ایک عینی وجود رکھنے والی شے ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب غور کر کے اس معقول حقیقت میں حکم کی اضافت نے کیا رخ پیدا کیا، اسی طرح معقولات اور عینی موجودات کے مابین اس ارتباط پر غور کر۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ کے ایک عینی وجود کہ جو انسان کا وجود ہے مثلا، اور ایک امر کلی جو ایک نسبت ہے جس کا عینی وجود نہیں ہے، جب یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہیں تو اس ارتباط سے، اس ملاپ سے کیا چیز ہمیں حاصل ہوئی، یا اس سے کیا نئی چیز پیدا ہو گئی، تخلیق ہو گئی، یا حکم سے کیا نیا رخ پیدا ہو گیا۔ فرماتے ہیں جیسا کہ علم نے اس پر جس میں یہ قائم ہوا یہ حکم لگایا کہ وہ شخص عالم کہلایا۔ علم جو تھا وہ امور کلیہ میں سے تھا، ایک نسبی چیز تھی۔ وہ جب ایک ایسی عینی وجود رکھنے والی چیز کے ساتھ جڑ گئی تو اس علم نے اپنی حقیقت، اپنی پاور اس کو دے دی۔ اب وہ شخص عالم بن گیا اس حیثیت میں۔ اب اس کا اطلاق دونوں پہ ہے، قدیم پہ بھی ہے اور حادث پہ بھی ہے۔ اسی طرح موصوف بہی
نے علم پر یہ حکم لگایا کہ یہ علم حادث کے حق میں حادث اور قدیم کے حق میں قدیم کہلایا. یعنی کہ اس علم نے تو اس چیز پر حکم لگا کے اس کو عالم بنا دیا، لیکن اس چیز نے واپس علم پر بھی حکم لگا دیا، اور واپس علم پر یہ حکم لگایا کہ جیسی وہ اپنی حقیقت میں تھی ویسا ہی یہ علم کہلایا. اگر وہ چیز حادث تھی عینی وجود رکھنے والی تو یہ علم بھی حادث علم بن گیا، اگر وہ چیز قدیم تھی مطلق تھی تو یہ علم بھی قدیم اور مطلق علم بن گیا. لہٰذا ان دونوں میں سے ہر کوئی یعنی کہ صفت علم اور عینی وجود حکم لگانے والا بھی بنا اور اس پر حکم لگایا بھی گیا. تو یہ شیخ نے عینی وجود یعنی کہ صفات کہہ لیں آپ، ان کو نسبتیں کہہ لیں آپ، ان کو کچھ بھی کہہ لیں، امور کلیہ کہہ لیں، یہ شیخ نے بتایا کہ عینی وجود اور امور کلیہ یعنی کہ صفات اور موجودات کے درمیان باہمی تعلق کیا ہے، کہ یہ اس پہ حکم لگاتی ہیں وہ اس پہ حکم لگاتی ہیں، اور دونوں کے باہمی اشتراک سے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کیفیت سے ہم اس شے کا اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں. اگر کسی حادث نے علم پہ حکم لگایا تو حادث علم اس حادث کے پاس آیا، یعنی کہ اگر کسی حادث نے علم پر حکم لگایا تو جو علم اس کے پاس آیا وہ حادث تھا، اور علم نے اگر کسی حادث کے حکم لگایا تو حادث اس علم کی آنے سے عالم بن گیا، عالم کہلایا. اسی طرح قدیم کا بھی ہے، قدیم پہ ہے قدیم علم، حادث پہ ہے حادث علم. تو یہاں پر آگے فرماتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ امور کلیہ اگرچہ معقول ہیں لیکن یہ اپنی عین میں معدوم اور اپنے حکم سے موجود ہیں. تو اب شاید وہی بات ذرا مختلف پیرائے میں کر رہے ہیں جو آپ نے پہلے بھی بتائی کہ امور کلیہ جو ہیں وہ معدوم ہیں، ان کی اپنی کوئی عین نہیں ہے. علم کا اپنا کوئی عینی وجود نہیں ہے. ذہنی وجود علمی وجود تو ہے ہی ہے، نسبی وجود تو ہے ہی ہے، عینی وجود نہیں ہے. یعنی کہ جس طرح سے ایک انسان کا عینی وجود ہے، جسم ہے، یہ ہے، اسی طرح سے علم کا کوئی ایسا جسم نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ مٹیریل، آپ اس کو کہہ لیں کہ مٹیریل وجود علم کا نہیں ہے، حیات کا بھی نہیں ہے، باقی صفات کا بھی نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ یہ امور کلیہ اگرچہ معقول ہیں لیکن اپنی عین میں معدوم ہیں، اپنے حکم سے موجود ہیں. جیسا کہ جب یہ موجود عینی سے منسوب ہوتے ہیں تو ان پر حکم لگتا ہے. یہ بات ہم پہلے بھی بتا چکی ہیں. پس یہ امور موجود آیان میں حکم تو قبول کرتے ہیں لیکن افراد اور اجزاء کی کثرت قبول نہیں کرتے. بے شک یہ ان پر محال ہے، کیونکہ یہ ہر موصوف بہی میں اپنی ذات سے موجود ہوتے ہیں. اب یہاں پر شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ امور کلیہ دو مثالیں، علم، حیات، باقی آپ اپنے ذہن میں دیکھ لیں کہ کوئی جون سی بھی بنتی ہیں. امور کلیہ کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ علم جو ہے تقسیم ہو گیا، آدھا علم حادث کے پاس چلا گیا، آدھا علم قدیم کے پاس چلا گیا. علم ایک ہی ہے، اپنی کلیت میں ہے، اسی وجہ سے ان کو امور کلیہ کہا. یعنی کہ ان کی کلیت کا قائم رہنا ضروری ہے، یہ جزئیت قبول نہیں کرتے. تو اب ہمیں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ شیخ نے اس مقام پہ ان یعنی کہ نسبتوں کے لیے، صفات کے لیے، اسماء کے لیے امور کلیہ کی اصطلاح کیوں اختیار کی؟ کیونکہ یہ کلی حیثیت میں رہتے ہیں، یہ جزئیت جز نہیں ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتے، اپنی کلی حیثیت ان کی قائم رہتی ہے، چاہے یہ قدیم سے تعلق جوڑیں چاہے حادث سے تعلق جوڑیں. فرمایا یہ امور موجود آیان میں حکم تو قبول کرتے ہیں لیکن افراد اور اجزاء کی کثرت قبول نہیں کرتے. یعنی افراد اور اجزاء کی کثرت سے مراد یہی ہے کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ علم آدھا کسی کے پاس ہے آدھا کسی کے پاس ہے. علم ایک ہے، نسبت ایک ہے. حادث کے پاس جو نسبت ہے اس کی وجہ سے وہ عالم ہے، حادث عالم ہے. قدیم کے پاس جو نسبت ہے اس کی وجہ سے وہ قدیم عالم ہے، لیکن علم ایک ہے. بے شک یہ ان پر محال ہے، کیونکہ یہ ہر موصوف میں اپنی ذات سے موجود ہوتے ہیں، جیسا کہ اس خاص نوع کے ہر شخص میں انسانیت اپنی وحدانیت حیثیت میں موجود ہے. اب انسانیت کو لیں، انسان، انسانیت، بادشاہ، بادشاہت. بادشاہ کا وجود ہے، بادشاہت کا وجود نہیں ہے، یعنی کہ عینی وجود نہیں ہے. انسان کا وجود ہے، انسانیت کا عینی وجود نہیں ہے. انسانیت کا نسبی وجود ہے، بادشاہت کا نسبی وجود ہے، حیات کا نسبی وجود ہے، علم کا نسبی وجود ہے. کہتے ہیں کہ ہر اس خاص نوع کے ہر شخص میں انسانیت
موجود ہے۔ اشخاص کے متعدد ہونے سے یہ متعدد اور متفرد نہیں ہوتی بلکہ یہ ہمیشہ معقول رہتی ہے۔ کہ شیخ فرما رہے ہیں کہ انسانیت کو ہم ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر سکتے کہ آدھی انسانیت اس کے پاس ہے آدھی اس کے پاس چلی گئی۔ انسانیت ایک ہی ہے، اس کی نسبت ایک ہی ہے۔ ٹکڑے ٹکڑے وہ چیز ہوتی ہے کہ جو وجود عینی وجود رکھتی ہو۔ جو چیز بھی عینی وجود نہیں رکھتی، عقلی وجود رکھتی ہے، اس کو پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کہ جو مٹیریل چیز ہے اس کے میٹر کو ہم ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں۔ جو ایبسٹریکٹ چیز ہے، جو میٹر ہی نہیں ہے، جس کا وجود ہی نہیں ہے، تو اس کو نہ ہم وزن کر سکتے ہیں نہ اس کو ہم توڑ سکتے ہیں۔ تو شیخ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایبسٹریکٹ کو توڑا نہیں جا سکتا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا، مٹیریل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ تو یہ نیکسٹ پیراگراف تھا۔ اسی مقام پہ اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں یہاں سے آگے لے کر چلیں گے، دیکھیں گے کہ عینی وجود رکھنے والے اور عینی نہ رکھنے والے کے مابین جو ارتباط ہے، یہ ربط ہے، وہ ثابت تو ہو گیا ہے، مگر اس کی مزید تفصیل کیا ہے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آئے نا تو آپ کو بہت سے حقائق سمجھ میں آئیں گے۔ شیخ اپنے کلام میں جو حقائق بتاتے ہیں ان کا سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اگر وہ آپ پوری طرح سے سمجھیں گے تبھی جا کے آپ شیخ کی اصل بات سمجھیں گے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ یہاں پر شروع میں ہمیں ادراک نہیں تھا کہ یہ امور کلیہ میں کلیہ لانے کا مطلب کیا ہے، کیوں، مقصد کیا ہے۔ لیکن اس پیراگراف، اس آخری لائن سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جز نہیں ہوتے، ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتے۔ تو شیخ نے اس شے کو ثابت کرنے کے لیے اس اصطلاح میں ایک لفظ ہی ایسا ڈال دیا کلیہ کا کہ جہاں بھی جائیں گے کلیت میں جائیں گے کہ وہ شے ہی واضح ہوگی۔ امور پھر ایک جنرل ٹرم ہے، امور، امر، معاملہ، کوئی بھی معاملہ، تو مطلب ایک ایسا جنرل اصطلاح بنا دی کہ اب اس اصطلاح ہی یہ بتا رہی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اچھا، جہاں تک شارحین کی بات ہے کہ تو ہم نے جتنے شارحین کو بھی دیکھا ہے اس مقام پہ، انہوں نے امور کلیہ کی کوئی ایسی ڈیفینیشن نہیں کی کہ جو شیخ نے ڈیفینیشن کی ہے اس سے کوئی ہٹ کی ہو یا اس طرح سے کوئی اس میں سے باریک نقطہ نکال لیا ہو۔ بس اسی ڈیفینیشن کو زیادہ تر شارحین لے کر چلے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہی بہترین ڈیفینیشن ہے کہ اس ڈیفینیشن سے ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ شیخ بتانا کیا چاہ رہے ہیں اور شیخ کی مراد کیا۔ تو فی الحال اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں یہیں سے دوبارہ آگے بات کو لے کر چلیں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔